ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا کبریائی بڑھائی مشکل کشائی شہنشاہی اللہ کے بوس واسطے، درود و سلام امام الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے مختصر حمد و ثنا کے بعد انتہائی عاجزی اور انکساری کے نال اللہ تب الحاکمین دے دربار دے اندر اپیل ہے، درخواست ہے کہ مالک ارض و سما اس مختصر وقت دے اندر ایسے الفاظ بول سکنے دی توفیق بخشے کہ جن الفاظ دی بدولت اللہ میری اور تہاڈی دونوں جہانہ دی بولے اسلام تو بعد
انسان دے اوپر سارے نالوں جڑا پہلا فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے رب دی پہچان کرے، سجان کرے، تعارف حاصل کرے۔ قرآن حکیم دے اندر اللہ کریم نے جڑا بار بار مسئلہ بیان کیتا ہے مختلف انداز دے نال، مختلف مثالاں دے نال، مختلف طریقیاں دے نال، وہ اپنی پہچان، اپنی سجان اور اپنے تعارف والا مسئلہ بیان کیتا ہے۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور دے اندر 13 سال میرے محبوب نے جس مسئلے کے اوپر زور دیتا ہے، سمجھایا ہے، قوم کے سامنے بیان کیتا ہے، جس مسئلے کی خاطر پتھر کھائے، زخمی ہوئے میرے محبوب پیغمبر، اپنے صحابہ نو شہید کروایا ہے، ٹکڑے کرائے، زخمی کرایا ہے، شہید ہوئے۔ وہ مسئلہ یہی ہے کہ لوگوں اپنے بنان والے رب دی سجان، پہچان، تعارف کر لو۔ اور اللہ نے قرآن مقدس کے علاوہ جتنی آسمان کو کتاباں نازل کی ہیں، ہر کتاب دے نازل کرن دا مقصد، ہر صحیفے دے نزول دا مقصد، ہر پیغمبر دے دنیا تے تشریف لے آن دا مقصد یہی ہے کہ اے بندہ اپنے معبود، اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا، اپنے رب دا تعارف، پہچان تے سجان کر لے۔ اللہ کے نبیوں نے اس مسئلے کے اوپر اپنی زندگیاں بسر کر دیتیاں۔ کسی نے 100 سال بیان کیتا، کسی نے 200 سال بیان کیتا، کوئی زخمی ہویا، کسی نے پتھر کھادے، اور کئی اللہ دے محبوب پیغمبراں نو شہید کر دیتا گیا۔ وہ صرف اسی مسئلے کی خاطر کہ اللہ دے نبی، اللہ دے رسول اپنے رب کا تعارف کراندے سن قوم دے سامنے۔ قوم نے مخالفتاں کیتیاں، راستے کے اندر کانٹے بچھائے، پتھر مارے، تو انہاں لوگوں نے مارے کہ جنہوں اپنے رب کا تعارف، اپنے رب کی پہچان، اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں سی۔ جنہ لوگوں نے بھی اللہ کی معرفت حاصل کر لئی، اللہ کی پہچان حاصل کر لی، اللہ کریم نے جتنے اپنے محبوب کے اوپر اپنی رحمتاں نازل کی، اللہ نے نال نال اس قوم کے اوپر بھی اپنی رحمتاں نازل کی جنہوں نے رب نو پہچان لیا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے سلام پیش کر رہے ہیں انہاں لوگوں کو، اللہ کی رحمت کا نزول انہاں لوگوں کے اوپر ہو رہا ہے کہ جنہ لوگوں نے اپنے بنان والے رب کو پہچان لیا، اپنے رب کا تعارف کر رہا، اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ آدم علیہ السلام آئے، نوح پیغمبر آئے، ابراہیم علیہ السلام آئے، دیگر پیغمبر آئے، ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور دے اندر اچھے سلوک دے نال، اخلاق دے نال، پیار نال اور محبت دے نال اپنے رب کا تعارف کرایا۔ وہ قوماں جڑیاں چلدیاں عبادتاں کردیاں سن، چند نو پوجدیاں سن، وہ قوماں جڑے ستارے پرست سن، وہ قوماں جڑی اللہ کے سوا غیراں دے سامنے جھکن والے سن، اللہ دے نبیاں دی قبراں تے، اللہ دے ولیاں دی قبراں تے
انہاں لوگوں اللہ دے نبیوں نے تعارف کرایا اور اپنے رب کو تعارف کروایا. کائنات کے لوگوں یہ سجدہ، یہ رکوع، یہ قیام، یہ نظر اور نیاز اس اللہ واسطے ہونی چاہیے کہ جڑا رب ہے جس نے تینوں پیدا کیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھو. اللہ کے پیغمبر ابراہیم نے ساری زندگی دکھ اٹھائے، اپنے گھر والوں کے نال لڑائی حاصل کی، اپنے والد کے گھروں نکل گئے، باپ نے نکال دیتا، قوم کے نال مخالفت لئیاں، بادشاہ کے نال مخالفت مل لئیاں، حتیٰ کہ ظالمہ نے ابراہیم علیہ السلام کا لباس بھی اتار دیتا، آگ کے اندر جھونک دیتا گیا اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے. لیکن اللہ کے خلیل پیغمبر دن رات صبح شام لیل و نہار اپنے رب کا تعارف کروا رہے ہیں، اپنے رب کی پہچان کروا رہے ہیں. اور نوح علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر کیتا کہ ظالم نوح علیہ السلام نے اتنا مار دے کہ اللہ کے پیغمبر پتھروں کے اندر دب جاندے، زخمی ہو جاندے. جبرائیل امین آندے اپنے نورانی پراں دے نال پتھراں نوں ہٹاندے، اور اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام پھر اللہ کا تعارف، اللہ کی پہچان شروع کر دیں. اور ایک دن نوح پیغمبر نے کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اللہ میں نہ رات ویکھی ہے نہ دن ویکھیا ہے، دن نو بھی تیری پہچان، رات نو بھی تیری پہچان، صبح بھی تیری پہچان، شام نو بھی تیری پہچان. اللہ میرے ذمے جڑا تو کام لایا 950 سال ہو، یہی ہے کہ میں تیرا تعارف کروایا ہے، تیری پہچان کروائی ہے. اور قرآن حکیم کے اندر اللہ کریم نے جو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا مقام منزل افسار بیان کی تھی، وہ وجہ بھی یہی مسئلہ ہے کہ 6 لوگ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کو تشریف فرمائے. یہ غریب لوگ ہیں، انہوں کے اندر عبداللہ بن مسعود جیسے غریب لوگ، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے دور دراز کو آئے لوگ، یہ 6 لوگ میرے محبوب کے کو غریب بیٹھے. مشرکین کے بڑے بڑے سردار آ گئے اور انہوں نے آ کے کیا او تو رد ہاؤلا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تہاڈی گل سننے واسطے تیار ہاں، پر اپنی محفل کے وچوں انہاں غریب لوگوں کو اٹھاؤ. اسی مکے کے چودھری، اسی مکے کے سردار، اور بلال دے نال برابر بیٹھ کے اسی گل سنیے، اپنی سنائیے، سارا ضمیر اجازت نہیں دیتا. عبداللہ بن مسعود جیسے غریب لوگوں کے نال بنیے اور تہاڈا پیغام سنیے، اپنی کچھ بات سنائیے، سارا ذہن مطمئن نہیں ہوتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ساری گل سننی ہے یا سانو سنانی ہے تو انہاں غریب لوگوں کو اپنی محفل دے وچوں اٹھانا ہوئے گا. اللہ کریم نے فوراً آسمان کو وہی نازل کی تھی، فرمایا لا تطرد، مشرکین کہہ رہے ہیں او ترد، انہوں دور کرو، اپنی محفل دے وچ اٹھاؤ. بلال جیسے غریب بندے نو، عبداللہ بن مسعود جیسے غریب بندے نو، جنہ دے کپڑے بھی کوئی اچھے نہیں ہیں، جنہ دے کپڑے دے وچ کوئی خوشبو بھی نہیں آتی، بلال جیسے ظاہری طور پہ شکل و شباب کے لحاظ نال بھی اچھے نہیں نظر آتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے دے چودھری، اسی مکے دا سردار، اگر سانو گل سنانی ہے، ساری گل سننی ہے تو انہاں غریباں نو اپنی محفل دے کولوں دور کرنا ہوئے گا. عبداللہ بن مسعود نو اٹھانا ہوئے گا، قبیلہ حذیل دے لوگاں نو اٹھانا ہوئے گا، اے بلال نو اٹھانا ہوئے گا،
میرے محبوب کو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ فرما دیں کہ میں اپنی زبان کے نال کوئی جواب دیوا میرے محبوب کی حرکت کرن کو پہلے آسمان کو جبریل قرآن لے کے آ گیا فرمایا اللہ تطرد میرا پیغمبر میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ لا تطرد انہوں نے کہا ہے کہ اترد اٹھاؤ میں اللہ لا داخل کر کے کہہ رہے ہیں کہ لا تطرد انہوں نے اپنی محفل دے وچ نہیں اٹھانا اے بلال غریب ضرور ہے عبداللہ بن مسعود غریب ضرور ہے لیکن انہوں دا ایک خاص تعلق ہے انہوں دے اندر ایک خاص مطلب ہے اس وقت سے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کہہ رہا کہ لا تطرد انہوں دے کپڑے تے اچھے کوئی نہیں لیکن انہوں نے اپنی محفل دے وچ نہیں اٹھانا انہوں نے کوئی عمدہ قسم کی خوشبو تو نہیں لگائی لیکن انہوں نے اپنی محفل دے وچ نہیں اٹھانا ظاہری طور پہ حسن و جمال نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی محفل سے کوئی دور نہیں کرنا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے کوئی پراپرٹی نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنی محفل سے کوئی دور نہیں کرنا لا تطرد میرا پیغمبر میں اللہ کہہ رہا انہوں نے اپنی محفل سے دور نہیں کرنا اگلی گل بھی سن لو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تسی انہاں لوگوں کو اپنی محفل دے اندروں دور کر دیتا فتطردہم فتکون من الظالمین اگر تسی انہاں کو اپنی محفل دے وچ دور کر دیتا میرا پیغمبر خیال کرنا تیرے تے میرے پیار دے اندر بھی فرق آ جائے گا تیرے کے میری محبت کے اندر بھی فرق آ جائے گا میرے محبوب میں اللہ تعالیٰ بڑا پیار کرنا ساری کائنات کا امام بنایا ہے ساری کائنات کا سردار بنایا ہے ساری کائنات کو افضل سے اولا بنایا ہے ساری کائنات کا امام بنایا ہے لیکن میرے محبوب پیغمبر انہا غریب نہ کرو اگر تسی اپنی محفل سے کوئی جدا کیتا تو سن لو فَتَقْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ میرا پیغمبر خیال کرنا پھر تیرے سے میرے پیار کے اندر بھی فرق آ جائے گا وہ پیار والی باتاں پھر کرنے نہیں دینی اللہ کے شان ہے کی وجہ ہے کہ تم میرے یاراں دے نال اتنا پیار کر رہے ہیں اللہ تو رشتہ داریاں دے کولوں پاک ہے اے کوئی تیرے رشتہ دار تو نہیں معاذ اللہ میرے اللہ تو برادریاں کولوں پاک ہے اے کوئی تیری برادری کے لوگ تو نہیں ہے اللہ تو انہاں چیزاں تو پاک ہے لیکن میرے یاراں دے نال انہاں غریباں دے نال اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں سن میرا پیغمبر وجہ بھی سن لائے فرمایا کہ یدون ربہم بالغداۃ والعشی اصل وجہ ہے میرا پیغمبر انہوں نے میرا تعارف کر لیا ہے انہوں نے میری پہچان کر لی ہے یدون ربہم بالغداۃ والعشی یہ ہر وقت میں اللہ کی پکار کے اندر لگے اور انہوں نے ضرورت ہوئے پھر بھی یدون ربہم انہوں ضرورت نبی ہوئے تب یدون ربہم انہوں اولاد کی ضرورت ہوئے پھر بھی یدون ربہم انہوں رزق کی ضرورت ہوئے پھر بھی یدون ربہم انہوں دنیا کے اندر بیماریاں کو شفانا چاہیے پھر بھی یدون ربہم مقدمات کو خلاصی چاہیے ہوئے پھر بھی یدون ربہم انہوں دنیا چاہیے ہوئے یا آخرت چاہیے ہوئے پھر بھی یدون ربہم اپنے گناہ دی معافی چاہیے ہوئے پھر بھی یدون ربہم اللہ دے ہاں ترقی حاصل کرنی ہوئے پھر بھی یدون ربہم انہوں قیامت والے دن دی کامیابی چاہیے ہوئے پھر بھی یدون ربہم اے جہنم دے کولوں بچن دی خواہش ظاہر کریں پھر بھی یدون ربہم اے جنت کا ٹکٹ حاصل کرنا ہوئے پھر بھی یدون ربہم میرے محبوب پیغمبر گل مکدی مکاوا انہوں ضرورت ہوئے یا نہ ضرورت ہوئے صبح ہوئے یا شام ہوئے رات ہوئے یا اندھیرا ہوئے خوشی کا عالم ہوئے یا غمی کا عالم ہوئے
گھر دے اندر موجود ہوئے یا سفر دے اندر موجود ہوئے حالت امن دے اندر ہوئے یا حالت جنگ دے اندر ہوئے انہاں دا وظیفہ ہے کہ یدعون ربهم اے ہر وقت میں اللہ دا تعاون کر کے میں اللہ کو پکار رہے اس مسئلے کی وجہ تو میں اللہ نے اتنے پیار ہے اس شان کی وجہ تو اس مقام کی وجہ تو اس مسئلے میں اللہ دے تعارف سے میں اللہ دی پکار والے مسئلے کی وجہ تو میں اللہ نے اتنا پیار ہے اتنی محبت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہا میرے محبوب پیغمبر اگر ان چودھریاں کی وجہ تو ان غریبانو اپنی محفل سے دور کیتا تو فتقرضهم فتكون من الظالمین پھر میرے محبوب پیغمبر تیرے تے میرے پیار کے اندر بھی فرق آ جائے گا انہوں دور نہیں کرنا اللہ توجہ ہر وقت تیرو پکار دیں فرمایا یہی وجہ ہے میرے پیار کی میری پکار کرنے والا بندہ ہوئے تو میں اللہ کے نال پیار نہ کروں اچھا اللہ دنیا پکار لیے بیٹے لین واسطے بیٹیاں لین واسطے دولت لین واسطے مقدمات بھی جو خلاصی واسطے ضرورت واسطے جڑے میرے یار ہیں میرے اللہ وہ تینوں پکار دیں انہوں کی بھی یہی وجہ ہوں گی فرمایا نا یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ دنیا پکار دیے اپنی ضرورت واسطے لیکن تیرے یار پکار دیں میں اللہ نو راضی کرنے واسطے اللہ اللہ یدعون ربهم بالغداة والعشی صبح شام میری پکار کر رہے ہیں رات دن پکار کر رہے ہیں لیکن میرا پیغمبر اپنی ضرورت واسطے نہیں یریدون وجہہ میں اللہ دی رضا حاصل کرنے واسطے میں اللہ نو راضی کرنے واسطے میں اللہ دی خوشنودی واسطے میرے پکار رہے کہ میری پکار تے میری پہچان والا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ میرا پیغمبر میں اللہ قانونی کہہ رہے ہیں کہ انہوں اپنی محفل کے وچوں دور نہیں کرنا یہ صحابہ دی شان اور مقام کا سبب ہے اللہ دی پکار اللہ دی معرفت اللہ دی پہچان اور بڑا خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے دنیا کی زندگی بسر کرتے ہیں اپنے رب کی پہچان نصیب ہو گئی اپنے مالک اپنے پروردگار کی پہچان نصیب ہو گئی اور بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جنہیں رشتے داروں پہچانیا اور تجارت کے قوانین لین دین کی پہچان کی ہے رشتے داروں نے پہچانا ہے سجن دشمن کی پہچان لیکن 70 سال 80 سال کی زندگی بسر کر کے گیا اپنے رب نے نہیں پہچان سکتا بڑے دکھ اور افسوس کا مقام ہے ایسے بندے واسطے کہ جیڑا بندہ اپنے رب نو نہیں پہچان سکیا اور جنہ نے پہچان کی کوشش کی ہے نا رب نو پہچان دی وہ تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر تھوڑی تھوڑی باتوں کے اوپر رب نو پہچان ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بندے نال مناظرہ کرنے واسطے گئے بندہ کون ہے داڑیا خدا کا منکر ہے رب کی پہچان نہیں کرنے والا دیر ہو گئی کہنے لگا تو وقت امام ہے اور تو اپنے وعدے کی پاسداری نہیں کی تو ٹائم پہ نہیں پہنچیا امام صاحب نے فرمایا اصل وجہ ہے کہ میرے اور تیرے درمیان نا ایک دریا ہے دریا اور جب میں دریا کے کنارے پہ آیا نا کشتی کوئی نہیں تھی میں بڑا پریشان اچانک میں کی دیکھنا میری اکھاں دے سامنے درخت کٹیا کاٹ دیتا گیا میری اکھاں دے سامنے وہ پھٹے نکالے گئے میری اکھاں دے سامنے کشتی تیار ہو گئی اور خود بخود نہ وہ کشتی آ کے میرے سامنے آ رہی ہے کوئی کشتی چلان والا نہیں ہے وہ داڑیا کہنا میں تو تین وقت من سمجھنا ایسا لگتا ہے تو بے وقوف ہے کہ درخت کٹن والا کوئی نہ ہوئے تو درخت کیوں کٹیا جا سکتا ہے درخت کھٹے گڑان والا کوئی نہ ہوئے آرے تے چیرن والا کوئی نہ ہوئے تو کس طرح چیریا جا سکتا ہے کشتی بنان والا کوئی نہ ہوئے تو کشتی کس طرح بن سکتی ہے کہ ہے
ان چیزوں واسطے کسی کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں بولیا کشتی بنانے واسطے کشتی بنانے والے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری کائنات جی اللہ نے بنائی ہے بغیر رب تو ساری کائنات پڑھ رہی ہے اور چل رہی ہے۔ سورج اپنے ٹائم سے طلوع ہو رہا ہے، اپنے ٹائم سے غروب ہو رہا ہے۔ آئے ہوا کا نظام ہے، بارشوں کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، چند کا نظام ہے۔ کبھی اختلاف سنے کہ چند کہے کہ میں سورج کے مقام سے طلوع ہونا ہے، یا سورج کہے کہ میں چند ٹائم طلوع ہونا ہے؟ یہ سارا کا سارا نظام اگر کشتی بغیر بنانے والے تو نہیں بن سکتی، تو یہ سارا نظام بغیر بنانے والے کو کس طرح بن سکتا ہے اور چل سکتا ہے؟ اس واسطے قرآن بھی دعائیاں دیتا ہے، لا تطرد اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب میرا بڑا پیار ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے محبوب میں اللہ نو تیرے نال بڑا پیار ہے۔ کتنا پیار ہے؟ فرمایا اتنا پیار ہے کہ تو چند کی طرف اشارہ کرے تو میرے محبوب میں اللہ اپنی قدرت کے نال چند دو ٹکڑے کر کے تیرا موئی کا ظاہر کر دینا۔ اے میرے محبوب پیغمبر میں اللہ نو تیرے نال بڑا پیار ہے۔ کس طرح؟ فرمایا کہ تھوڑا دل زخمی ہو جائے، تسی پریشان ہو جاؤ تو دنیا والے پریشان ہو جان تو دنیا کی سیر کر دیں، لیکن میں اللہ نو تیرے نال اتنا پیار ہے کہ تھوڑا دل پریشان ہو جائے تو میں اللہ آسمانہ کی بلا کے تمہیں جنت کی سیر کروا دینا۔ اے میرے محبوب پیغمبر میں اللہ نو تیرے نال بڑا پیار ہے، تسی اپنے کمرے دے وچوں نکلو نہ تے اپنے ممبر تک چل کے جاؤ، میں اللہ نو یہ عطاواں تے پسند آ جانے کہ اس درمان والے حصے نو میں اللہ جنت بنا کے دونا۔ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے میرے محبوب پیغمبر جس بیت اللہ دی آ کے تسی پتر نال صفائی کرو، میں اللہ اعلان بے ذات وقت حاصل کر دینا کہ اس بیت اللہ کے اندر کوئی ایک نماز پڑھے تو میں اللہ 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کر دینا۔ میری مسجد تھی اپنی ہاتھوں کے نال بنائی ہے، اگر اس مسجد کے اندر آ کے کوئی ایک نماز پڑھے تو میں اللہ 1,000 نماز کا ثواب عطا کر دینا۔ لیکن میرا پیغمبر خیال کرنا جدوں یہ لوگ جڑی میں اللہ دی سنان کے میں اللہ دی پہچان کے میں اللہ دی پکار کرنے والے جدوں تیری محفل کے اندر بیٹھے ہوئے نا میرا پیغمبر انہاں دی ظاہری طور پہ شکل و حالت انہوں نظر نہیں آ رہا، کپڑے تو عمدہ نہیں پائے ہے تقریب تے ملا بطل اپنے ماں باپ میں قربانیاں دے کے تھوڑے بنوان والے ایک ٹائم کا ملتا ہے تو کئی ٹائم انہوں کھان نہیں ملتا میرا پیغمبر۔ انہاں دی کوئی مجلس والے لوگ بھی کوئی نہیں، لیکن میرا پیغمبر خیال کرنا اگر تو انہوں اپنی محفل دے وچ دور کر دیتا تو فتطردہم فتکون من الظالمین۔ میرا پیغمبر اتنے بڑے پیار کے باوجود پھر تیرے میرے تعلقات کے اندر بھی خرابی پیدا ہو جائے گی۔ انہوں اپنی محفل کو دور نہیں کرنا، کیوں نہیں دور کرنا کہ انہاں دا وسیلہ ہے کہ یدعون ربا، یہ میں تیرے یار کا تیرے ساتھی کا تیرے، لیکن صبح شام میں اللہ کی پکار کر رہا ہے اور میں اللہ کی پکار کرن دی وجہ تو میں اللہ نے انہاں نوں اتنی عزت تے عظمت عطا کر دی۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی انہوں نے کولوں نا 10-12 لوگ رہتے سن جڑے دین تے اسلام سکھ گئے ہوتے سن۔ ایک دن کہن لگے حضرت جی سانو اجازت دیو اسی اپنے علاقے کے اندر جا کے دین اسلام کی تبلیغ کریے۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں تمہیں اجازت دے گے صبح۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگ سن اتنے کبوتر بھی منگوا لیے اور اتنے چھریاں بھی منگوا لی، ہر بندے نو ایک کبوتر تے ایک چھری دیتی، فرمایا کہ جاؤ ذبح کر کے آؤ تے جلدی آنا، جلدی جیڑا جلدی آئے گا
آ کے جلدی آئے گا، اس میں جلدی فارغ کر دیا جائے گا، لیکن خیال کرنا ذبح اٹھے کرنا ہے جسے ویکھے کوئی نہ۔ اللہ اکبر، بند کر دی چھوڑ دے۔ انہوں انتظار ہی سر، ہر بندے نے ایک ایک چھری پکڑی، کبوتر پکڑیا، اللہ جانے پتہ نہیں تکبیر بھی پڑھی یا نہ پڑھی۔ کسی نے کوئی کمرے کے اندر داخل ہویا، کوئی فصل کے اندر داخل ہویا، کوئی دیوار بھی ہونے لگ گئے، سارے کے سارے ذبح کر کے آ گئے۔ لو جی حضرت جی اے کبوتر سے اے چاقو سے ذبح کر کے آئے۔ فرمایا سارے آ گئے ہو؟ نہیں جی وہ ایک نہیں آیا۔ تمہیں پتا حضرت جی ہر کام کے لیے سستی کرتا ہے، ساڑیاں نظروں کے اندر وہ نالائق شاگرد تہاڈا وہ نہیں آیا۔ اچھا گل یہ بھی جب وہ آئے گا فیصلہ ادو کرنا، وہ جس نے دنیا نالائق کہندی سی نا وہ کافی دیر تو بعد آیا، ہاتھ دے وچ کبوتر بھی اسی طرح پکڑے آئے اور چاقو بھی اسی طرح پکڑے آگ حضرت صاحب نے دیتا۔ جنید بغدادی نے مولا تعالیٰ نے فرمایا وہ ذبح نہیں کیتا؟ نہیں جی۔ اور سارے ذبح کر کے آ گئے؟ فرمایا جی آ گئے نو، لیکن تسی جانتے ہوئے فرمایا سی کہ اسے ذبح کرنا جسے دیکھے کوئی نہیں۔ میں مکانات کے اندر بھی گھسیا، میں فصلوں کے اندر بھی گھسیا، میں ہر جگہ تے گیا اور ہر جگہ تے جا کے ذبح کرنے کی کوشش کی تھی۔ جدوں ذبح کرنے لگا نا اندروں دستک ہوندی ہے بھئی اور کوئی نہیں ویدا پیا، پر اس کو تو لوک نہیں سکتا، اس کو تو چھپ نہیں سکتا۔ بڑی کوشش کی ہے پر دل آواز دیتا ہے کہ رب کو تو لوکو۔ حضرت جی اسی کیا سی اتنے ذبح کرنا جتنے ویکھے کوئی نہ۔ اللہ اکبر۔ جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ اٹھے اور سینے نال لائے، فرمایا الحمدللہ اللہ تیری ذات کا شکر ہے کہ 12 شاگرداں دے وچوں کم از کم ایک شاگرد ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ جنہوں تیری پہچان ہو گئی، تیری سنجھان ہو گئی ہے، تیری پہچان ہو گئی ہے کہ لوگوں جڑا بندہ اللہ کا تعارف حاصل کر لینا ہے، اللہ کی پہچان حاصل کر لینا ہے، وہ مر سکتا ہے پر گناہ نہیں کر سکتا، اور مر سکتا ہے پر اللہ کی نافرمانیاں نہیں کر سکتا۔ اللہ کی پہچان کرنے والا انسان مر سکتا ہے، کبھی کم تول نہیں سکتا۔ اللہ کی پہچان کرنے والا انسان مر سکتا ہے، کسی نال دو نمبری نہیں کر سکتا۔ اور کہتا ہے حضرت جی میں ساری جگہ تے گیا، سارے مندروں تے گیا، ہر مکان دے اندر داخل ہویا، ہر بلڈنگ دے اندر داخل ہویا، تسی کیا سی اتنے ذبح کرنا جتنے ویکھے کوئی نہ۔ جدوں بھی ذبح کرن لگا سا اندروں آواز آندی آئی کہ ساری دنیا کو تو چھپ سکنا ہے پر اللہ کو تو چھپ نہیں سکتا، تیرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اتنے نہ کوئی تیرا رشتہ دار دیکھتا ہے، نہ کوئی محلے دار دیکھتا ہے، نہ کوئی عزیز و اقارب دیکھ رہا ہے، پر اندروں دستک آندی آئی، اندروں دستک آندی آئی، اور کوئی نہیں دیکھن والا لیکن اللہ دے بندے تو اللہ کو نہیں چھپ سکتا۔ حضرت جی میں ساری دنیا میں پھر چکیا، میں نے ایسی کوئی جگہ نہیں نظر آئی جسے میرا اللہ نہ دیکھ رہے ہو۔ اللہ اللہ اللہ، یہ ہے رب دی پہچان، یہ ہے رب دی معرفت کہ جب رب دی معرفت پہ پہچان حاصل ہو جائے پھر بندہ نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جنید بغدادی نے اللہ تعالیٰ نے سینے نال لایا اور فرمایا الحمدللہ کم از کم 12 بندے ایک شاگرد ایسا پیدا ہو گیا کہ جنہوں کی پہچان ہو گئی ہے اللہ کی پہچان۔ اللہ اللہ کا ایک پیغمبر ہے، بڑا جلیل القدر پیغمبر ہے۔ اچانک کی ہویا کہ ایک جگہ سے بند ہو گیا ہے، 7 دروازے بند ہو گئے، تالے لگ گئے، 7 دروازے کے اندر 7 تالے کے اندر 7 کمرے کے اندر اللہ کا پیغمبر بند ہو گیا، اور سامنے دعوت بھی ہے۔ زلیخا کہتی ہے طلب ایتھے کوئی نر چیڑا بھی میری اجازت کے بغیر نہیں آتا، یوسف میری ضرورت پوری کیجیے۔ اللہ اکبر۔ ہوں ان 7 دروازے کے اندر 7 تالے کے اندر
نہ یعقوب پیغمبر ویکھ رہا ہے، نہ کوئی نبی ویکھ رہا ہے، نہ کوئی رشتہ دار ویکھ رہا ہے۔ ایک اور اللہ کا پیغمبر جس کو دعوت دیتی جا رہی ہے، اور ایک اور بدبخت ہے جی پیغمبر کو برائی کی دعوت دے رہی ہے۔ اگے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، چلیے آ جاؤ، پکے چلے، پیچھے تو گرمی لگ رہی ہے اس وجہ سے گلا کر رہے ہیں۔ زلیخا اٹھی ہے اور جلدی جلدی نے ایک کونے کے اندر بت پیا، اس جا کے کپڑا پایا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ہوئی جائے اے کی کر رہی ہے کافرہ، بت کی پوجا کرنے والی، برائی کرنے والی، لیکن نظریہ دیکھو، کہندی یہ میرا رب ہے، یہ سامنے برائی کرتے ہیں، میرے شرم آتی، شرم۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کہنے آبد وقت عورت اے بت نہ سنتا ہے، نہ وکتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ یہ اندر بولن کی طاقت ہے۔ یہ تیرا مشکل کشا کیسا ہے کہ جس نے تو اپنی اکھاں کے نال، اپنے ہاتھاں کے نال بنایا ہے، اپنے ہاتھاں کے نال تراشیا ہے، اپنے ہاتھوں کے نام تراش کے تو معبود بنا کے سیٹ کر دیتا ہے کہ میرا معبود ہے، جڑا ویکھدا بھی کوئی نہیں، سندا بھی کوئی نہیں، چل بھی نہیں سکتا، جواب بھی نہیں دے سکتا۔ اے دے سامنے برائی کر دے ہیں، تینوں شرم تے حیا آندی ہے۔ قال معاذ اللہ، میں یوسف دے کولوں حیا کیوں نہ کراں کہ دے کولوں کوئی چھپ نہیں سکدا۔ اللہ اللہ اللہ۔ 7 کمرے کے اندر نظر جی میں بندہ، تالے لگے ہوئے، دعوت بھی ہے، حسن بھی ہے، دعوت بھی ہے، مانے بھی کوئی نہیں، لیکن معاذ اللہ میں اللہ دے کو حیا کرنا، جس اللہ دے کو میں یوسف چھپ نہیں سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے یوسف پیغمبر، اسی یہی اعلان کروانا ہی لوگوں، اپنے دلوں کے اندر اتنی رب کی پہچان حاصل کر لو، اتنا تعارف حاصل کر لو کہ دنیا کی کائنات کے اندر کوئی اصلی بھی قانون نہ دیکھ رہی ہو تو اللہ کے کو تھی چھپ نہیں سکتے۔ میرا پیغمبر اتنے برائی کی دعوت ہے، برائی کی دعوت کی تو حرکت کرو نا میرا پیغمبر، اللہ میری حرکت نال کی بنے گا؟ تالے لگے دروازے بند، فرمایا کہ میرے پیغمبر حرکت کرنا تیرا کام ہے، تالے توڑ کے دروازے کھول کے تیرے واسطے راستہ بنا دیا رب العالمین نے کر لے، اور میرا بندہ ہے، میری پکار کرنے والا ہے، میں اللہ کا تعارف حاصل کرنے والا ہے، میں اللہ کی پہچان حاصل کرنے والا ہے، اور میرے ڈر سے میرے خوف کی وجہ سے برائی میں چھوڑنے والا ہے۔ میں اللہ اپنے قانون کے نال، اپنی قدرت کے نال سارے تالے توڑ کے عزت دے حرف نہیں آنا، میں اللہ محفوظ کر لے گا۔ یوسف پیغمبر نے توڑنا شروع کر دیتا ہے، اس طرح لگتا ہے کہ جی میں تالے توڑ کے دروازے کھول کے تو کہہ رہا ہے اہلم وسہلم مرحبا مرحبا، بخیر راغلے بخیر راغلے، آ جاؤ نا یوسف، جلدی کرو نا جلدی کرو، توڑے آن دے اندر کا دے رہے، تالا توڑ کے دروازہ کھولن دے اندر کوئی دیر نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر آخری دروازے تے پہنچے، اس ظالم سے بدبخت حیاب عورت نے یوسف پیغمبر کے کرتے میں پکڑے آئے، اللہ کہنے نے میرا پاک پیغمبر ہے، ایک گناہوں کے تیرے پکڑنے والا میرا پیغمبر ہے، ایک میری پہچان کرنے والا میرا بندہ ہے، میں اللہ یوسف کے جسم پہ اس کرتے میں بھی نہیں رہ دینا گا جس کرتے میں اس نے پاک اور پاک لگ دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور کئی بدبخت پتہ نہیں کی کہنے، بی بی زلیخا، انا للہ و انا الیہ راجعون، یوسف پیغمبر کی عزت سے حملہ کر رہی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے، اور کئی لوگ بڑے فخر نال کہیں گے بی بی زلیخا، اور اپنی بیبیاں نو کنٹرول کرو، اگر تہاڈی بیبی ہے نا تو ساڈے بیبیاں نو خراب نہ کرے۔ اور کئی بدبخت ایسے بھی ہیں جڑے کہتے ہیں جی پھر یوسف علیہ السلام کی سچی محبت آئی، پھر نکاح ہویا،
پھر یوسف بھی جو پیدا ہے، فلانا پیدا ہوا، فلانا پیدا ہوا، ایک منشا پیدا ہوا، فلانا پیدا ہوا۔ سن لو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما زنت امرات النبی کتو، کسی پیغمبر دی بیگم او کوئی بد اخلاق نہیں ہو سکتی، بد کردار کوئی عورت کسی پیغمبر دی سیج بچھان والی نہیں ہو سکتی۔ میرے پیغمبر اتنے محفوظ ہوندے کہ ایسی بدکار عورتوں میں اپنے پیغمبروں کے کولوں کئی کو اور کئی کلومیٹر دور رکھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو یوسف پیغمبر نے رب کو پہچانیا، رب کے بارے نظریہ اور عقیدہ رکھیا کہ میں ستا کمرے کے اندر چلا جاواں، دروازے بند ہو جان، تالے لگ جان، اور پھر دعوت بھی ہوگے پر کوئی نہ دیکھ رہے ہوگے تو اتنے بھی ویکھن والا کون ہوگا؟ اللہ ہوگا۔ جس بندے کا یہ نظریہ قائم ہو جائے وہ کبھی کم نہیں کھولے گا، وہ کبھی دو نمبری نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اندروں دستک آئے گی کہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہہ دیا رضی اللہ تعالی سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے ایک چروائے نے دیکھا بکریاں چرا رہا۔ عبداللہ بن مسعود نے دسترخوان لگایا اور کہا ساتھیو دسترخوان لگاؤ، وہ جڑا چروایا ہے نا سامنے اس کو بھی بلاؤ، اس کو کھانا کھلانا۔ صحابہ کی عادت سی، خصوصاً عبداللہ بن مسعود کی عادت سی، اس وقت تک کھانا نہیں سی کھاتے جس وقت تک کسی مسکین نو اپنے دسترخوان سے بٹھا نہیں سی لے۔ ساڈے کو تو کوئی مہمان آ جائے نا تو اسی کہنا ہے چلو کھانا گھنٹہ ٹھہر بھی کھا لو بھی فارغ کر لیں گے، لیکن نانا صحابہ تلاش کر کے اپنے دسترخوان سے بٹھا دے۔ فرمایا آ کھانا کھا لے، وہ پتہ نہیں جنگل میں چروایا بکریاں چران والا۔ اللہ اللہ اللہ۔ ایک حدیث سنیے گا، میرے اور تھوڑے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے چروائے میں سے بڑا خوش ہوگا جگر جنگل کے اندر کھڑے ہو کہ میں اللہ کی کبریائی عذاب کی صورت بیان کردا اور پھر نماز پڑھدا، یہ جنگل کے اندر میری کبریائی بیان کر دیتا ہے، یہ کام ویکھ کے میرا اللہ آسمانہ تے مسکرا رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا آجا کھانا کھا لا، وہ کہتا ہے انی صائم۔ عبداللہ ابن عمر جی میں کھانا تھوڑے نال نہیں کھا سکتا، میں روزے دی حالت اندر آ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رمضان کا مہینہ تو کوئی نہیں، تو کو روزہ رکھے ہو جائے، اگر رمضان کا مہینہ بھی ہوئے تو سفر دے اندر کام دے اندر اللہ اجازت دیں دن کی اگر تکلیف ہوئے تو روزہ نہ رکھو۔ فرمایا ٹھیک ہے عبداللہ بن عمر جی رمضان کا مہینہ تک کوئی نہیں لیکن نسلی میں روزے رکھ رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے واسطے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بڑے خوش ہو رہے کہنے لگے اللہ اللہ اللہ، ہے بکریاں کا چروایا، ہے جنگل کے اندر زندگی رسل کرنے والا، لیکن اللہ کا تعارف کتنا حاصل کر چکا ہے، اللہ کی معرفت کتنی حاصل کر چکا ہے کہ جنگل کے اندر بھی اللہ کو راضی کرنے واسطے روزہ رکھ رہا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار ایک بکری سانو دے دے، اسی اس کو ذبح کریں گے، گوشت بناواں گے اور خود بھی کھاواں گے، تین بھی نال دے دیں گے، نال کیا کہ کہاں کہ کوئی شام نے افطاری کر لے۔ اللہ اللہ اللہ۔ وہ کہنے لگا حضرت جی میں بکریاں کا چروایا ہاں، میں بکریاں کا مالک نہیں ہوں،